فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین کرام السلام علیکم۔ کتاب معالف الصبتین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 24، پیج ہے 541، 5ویں مجلس ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت۔ مسلم ابن اوسجہ ابن سعد ابن ثعلبہ اسدی کوفے کے معروف شرفاء، نامور بہادروں، عابد، شب زندہ داروں اور مشہور شہ سواروں سے ایک تھا۔ بات کا پکا، عقیدے میں پختہ اور محب آل محمد۔ یہ بھی ان خوش قسمت افراد سے تھا جنہوں نے نبی اکرم کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا، اور ان لوگوں میں بھی شامل تھا کہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے۔ جناب مسلم کی آمد کے بعد امام حسین کے لیے لوگوں سے بیعت بھی لیتا تھا، اسلحہ بھی جمع کرتا تھا۔ جب ابن زیاد نے جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا تو مسلم کچھ دن روپوش رہنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب امام حسین نے شب عاشور رخصت عام دے کر بیعت اٹھا لی اور فرمایا کہ چلے جاؤ، یہ مسلم پہلا شخص ہے جس نے کھڑے ہو کے کہا تھا، کیا ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں اور یہ دشمنان خدا آپ کو یوں ہی گھیرے رہیں؟ بخدا ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں کبھی نگاہ رحمت سے نہ دیکھے، مجھ سے تو یہ کبھی نہ ہوگا۔ میں تو آپ کے سامنے اس وقت تک نیزہ زنی کروں گا کہ جب تک نیزہ ٹوٹ نہ جائے گا، اس وقت تک ان کے ساتھ تلوار سے لڑوں گا کہ جب تک اس کا دستہ میرے ہاتھ میں رہے گا۔ اگر میرے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہ رہا تو پھر میں ان پر پتھر برساؤں گا، مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ مسلم نے جو کہا تھا وہی کر کے دکھایا۔ عمرو ابن حجاج نے امام حسین علیہ السلام کو سنانے کی خاطر اپنے سپاہیوں سے کہا، اے کوفے والوں، کبھی یزید جیسے امام حق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور اس کی خاطر اس کے حکم کی تعمیل میں جان کی بازی لگا دو۔ یہ نہ دیکھو کہ ہمارے مقابل کون ہے، بس یہ دیکھو کہ ہم امام حق یزید کی اطاعت کر رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے عمرو، اللہ سے ڈر، اگر یزید امام حق ہے تو پھر امام باطل کون ہوگا، جو یہودیوں کا پروردہ اور لہو و لعب کا دلدادہ ہے۔ میرے لیے لوگوں کو لڑائی پر آمادہ کر، لیکن اسلام اور اخلاق کا دامن تو نہ چھوڑ۔ جو شخص آج تک دین کے نام سے واقف نہیں تو اسے امام حق کہہ رہا ہے۔ عمرو کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی فوج کو امام حسین کی میمنہ پر حملے کا حکم دیا۔ زہیر ابن قین اور مسلم ابن اوسجہ میمنہ ہی میں تھے۔ 1 گھنٹہ گھمسان کی جنگ کے بعد جب عمرو ابن حجاج اپنے سپاہیوں کی بے شمار لاشیں چھوڑ کر واپس ہٹا اور غبار جنگ بیٹھ گیا تو امام حسین نے جناب مسلم کو زمین پر ایڑیاں رگڑتے دیکھا۔ آپ حبیب کو لے کر مسلم کے پاس آئے۔ آپ نے جناب مسلم کو دعائے خیر دی اور فرمایا، مسلم، ہم بھی تیرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر جناب حبیب جناب مسلم کے قریب ہوئے اور فرمایا، مسلم، اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ اپنے وقت پر میں بھی آپ کے پیچھے آنے والا ہوں تو ضرور تجھ سے وصیت کرنے کو کہتا۔ جناب مسلم نے کہا، حبیب، اگر سننا اور عمل کرنا چاہتے ہو تو وصیت میں اس وقت کرتا ہوں جب مجھے یقین ہوتا ہے کہ آپ زندہ بچ جائیں گے، وہی وصیت میں اب بھی کروں گا۔ جناب
حبیب نے کہا مسلم تیرے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ وقت بہت کم ہے، اگر ایسی کوئی وصیت ہے تو جلدی سے کرے، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ جناب مسلم نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حبیب میں تجھے جگر پارہ زہرا کی وصیت کرتا ہوں، زندگی کے آخری سانس تک اس کے لیے اس کے قدموں میں لڑتے رہنا۔ جناب مسلم کو شہید کرنے والے 2 بد نصیب تھے، ایک عبداللہ خبابی اور دوسرا عبد الرحمن ابن ابی خشکارہ۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مجھے اس مقام پر سعد ابن ربیع کی وصیت یاد آتی ہے کہ جو اس نے جنگ احد میں کی تھی۔ جنگ احد جب اپنے انجام کو پہنچی تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جسے سعد کا علم ہو؟ ایک شخص نے کہا قبلہ میں جا کر معلوم کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ذرا فلاں جگہ جا کر دیکھ، میں نے سعد کو 12 سنگدل نیزہ برداروں سے نبرد آزما دیکھا تھا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب میں اس مقام پر پہنچا تو سعد مجھے مقتولین میں مل گیا، ابھی تک رمق جان باقی تھی۔ میں نے آواز دی سعد، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ کہا سعد سرور انبیاء تیرے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ جب میں نے حضور کا نام لیا تو سعد یوں تڑپا جیسے بچہ بے چین ہوتا ہے۔ سعد نے پوچھا کیا سرور انبیاء زندہ ہیں؟ میں نے بتایا ہاں وہ زندہ ہیں، اور انہی نے مجھے اس جگہ کی نشاندہی کر کے بتلایا ہے کہ سعد 12 نیزہ زنوں سے برسر پیکار تھا۔ سعد نے کہا اللہ کی رحمت ہے کہ حضور زندہ ہیں اور ان کی صداقت بھی زندہ ہے۔ واقعی 12 نیزے میرے گرد تھے اور 12 کے 12 نیزے میرے پیٹ میں اترے ہیں۔ پھر کہا میرے قوم کو جا کر میرا پیغام دے دینا کہ سعد سلام کے بعد کہہ رہا تھا اگر سردار انبیاء کا ایک کانٹا بھی چبھ گیا تو تمہارے پاس بارگاہ خالق میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سعد نے ایک سرد آہ بھری اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اندازہ کیجئے سعد ابن ربیع کی حضور کے لیے وصیت اور مسلم ابن عثجہ کی فرزند رسول کے لیے وصیت میں کتنی مشابہت ہے۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد عمر سعد کی فوج نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں اور بغلیں بجا بجا کے کہنے لگے ہم نے ابن عثجہ کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر شبس ابن ربیع نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تمہاری مائیں تمہارا ماتم کریں، اپنے آدمی اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہو اور پھر خوش ہوتے ہو، اپنی جان چند ٹکوں کے عوض فروخت کر کے تالیاں بجاتے ہو۔ کاش تمہارے اندر رتی بھر ضمیر ہوتا، کاش کہ تمہارے اندر رتی بھر ضمیر ہوتا۔ کیا تم ابن عثجہ کی موت پر تالیاں بجا رہے ہو؟ جس اللہ کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کی قسم ابن عثجہ عرب کے نامور شرفاء سے تھا۔ ابن عثجہ اسلام کا بے باک سپاہی تھا۔ لعنت ہو تم پر، تم ابن عثجہ کی موت پر خوشی منا رہے ہو۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد پہلا بین جناب مسلم کی کنیز نے و مسلمہ اور یبنا عوسجہ سے کیا، اور دوسرا بین ثانی زہرا نے و اخا و سیدہ سے کیا۔ ہیڈنگ ہے فرزند مسلم ابن عثجہ کی شہادت۔ شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں بہار کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد ایک نوخیز بچہ کمر سے تلوار لٹکائے خیام سے برآمد ہوا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اس بچے کو روکو، اس کی ماں اب تک اس کے باپ کے غم میں ناسنبھلی ہوگی۔ بچے نے آ کر امام حسین کے قدم چومے اور اجازت مانگی۔ امام حسین نے فرمایا بیٹے تو کم سن ہے، باپ کے بعد ماں کا سہارا ہے، اپنی ماں کو دوہرے غم سے دوچار نہ کر۔ بچے نے عرض کیا آقا میری آنکھوں میں سرما میری ماں نے لگایا ہے اور میری کمر سے تلوار میری ماں نے باندھی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ فرزند زہرا پر قربان ہو جاؤ۔ اتنے میں جناب مسلم ابن عثجہ کی بیوی خیمے سے باہر آئیں اور بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹے اپنے امام پر جان قربان کرنے کی خاطر اجازت نہیں لی جاتی، اگر قیامت کے دن ماں کو سرخرو اور راضی دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی جان اپنے آقا پر قربان کر دے۔ میرے بچے تو بہت پیاسا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ باپ کے ساتھ ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر پی لے۔ اس نوخیز نے 30 یزیدیوں کو
واصل جہنم کیا۔ بالآخر یہ بچہ شہید ہوا۔ یزیدیوں نے بچے کا سر کاٹ کر خیام امام حسین کی طرف پھینک دیا۔ اس کی ماں آگے بڑھی، سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیاسے بیٹے کے خشک لبوں کا بوسہ لیا اور کہا، تو نے بہت اچھا کیا میرے بیٹے، تو نے ماں کا سر بلند کر دیا، میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا اور آنکھوں کو سرور دے دیا۔ یہ کہہ کر سر فوج یزید کو واپس کر دیا اور کہا، یہ لو، میں نے جگر گوشہ زہرا کے قدموں کا صدقہ دیا تھا اور دی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاتی۔ چھٹی مجلس ہے شہادت زہیر ابن قین۔ زہیر ابن قین ابن قیس نمازی اپنی قوم کا سردار تھا۔ زہیر ابن قین ابن قیس انماری اپنی قوم کا سردار تھا۔ کوفے میں رہتا تھا، کافی جنگوں میں حصہ لیا۔ آغاز میں معاویہ پرست تھا، بعد میں اللہ نے ہدایت دی اور بابصیرت ہو گیا۔ 60 ہجری میں حج کو گیا۔ جب امام حسین احرام حج توڑ کر مکے سے روانہ ہوئے تو زہیر اپنا حج مکمل کرنے کے بعد انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ امام حسین کو پیچھے سے آ کر ملا۔ بنی بجیلہ اور بنی فزارہ کے موثق افراد کا کہنا ہے کہ ہم زہیر کے ساتھ تھے، امام حسین سے کافی فاصلے پر اپنے خیمے لگائے تھے۔ ہم حیران تھے کہ نہ تو زہیر امام حسین سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی امام حسین کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، نہ اتنا دور رہتا ہے کہ رابطہ کٹ جائے اور نہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ رابطے کی ضرورت نہ رہے۔ ایک دن امام حسین نے اپنے خیام ایسی جگہ نصب کیے کہ ہمارے پاس امام حسین کے بالکل قریب پڑوس میں خیمہ زنی کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ ایک نوجوان نے آ کر زہیر سے کہا کہ تجھے فرزند رسول نے بلایا ہے۔ اس وقت جس کے ہاتھ میں لقمہ تھا غیر شعوری طور پر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہم سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس نوجوان نے پھر سوال کیا کہ میں فرزند رسول کو کیا جواب دوں؟ کسی سے جواب نہ بن پڑا۔ اس جوان نے تیسری مرتبہ کہا، ہاں، یہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں تو صرف قاصد ہوں، جو کہو گے آقا کو پہنچا دوں گا۔ جب زہیر کی بیوی دیلم نے ہماری خوشی دیکھی تو ناراض ہو کر کہا، مقام حیرت اور افسوس ہے، زہیر فرزند رسول بلاتا ہے اور جواب تک نہیں دیتا، آخر جا کر بات سن لینے میں کیا حرج ہے؟ زہیر نے کہا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ زہیر گیا اور کچھ دیر بعد شاداں اور فرحاں واپس پلٹا اور حکم دیا کہ میرا خیمہ یہاں سے اٹھا کر فرزند رسول کے خیمے کے پاس لے جاؤ، جہاں وہ حکم دیں لگا دو۔ بیوی نے کہا کہ میں نصرت غریب زہرا کا ارادہ کر چکا ہوں۔ بیوی سے کہا، اگر تو میکے جانا چاہے تو تجھے بھجوا دوں۔ اس خوش نصیب نے یہ جواب دیا، سبحان اللہ، کیا آپ لختے دل مرتضیٰ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور میں بنت مصطفیٰ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زہرا زادیوں کو اس صحراؤں میں دیکھ کر اپنے گھر چلی جاؤں؟ پھر زہیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو شخص میرا ساتھ دینا چاہے اسے اجازت ہے اور جو واپس جانا چاہتا ہے اسے بھی اجازت ہے۔ میں اپنی جان امام حسین پر قربان کرنے کا عہد کر چکا ہوں۔ ایک شخص نے پوچھا، زہیر، ہم کافی عرصے سے آپ کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں، تو نے اپنا ارادہ اتنی جلدی کبھی تبدیل نہیں کیا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ مکے سے چلتے وقت تو کہہ رہا تھا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے اور دور سے اس جنگ کا انجام دیکھیں گے، اب تو خود اس جنگ میں کود رہا ہے۔ مکے سے اس جگہ تک تو نے کبھی یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنے خیام امام حسین کے قریب نصب کیے جائیں۔ پھر جب امام حسین کے قاصد بلانے آیا تو نے پہلے کوئی جواب نہ دیا۔ جناب زہیر نے کہا، میری بدقسمتی اور خوش قسمتی میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی، لیکن بدقسمتی مجھ پر غالب رہی۔ اب جب خوش نصیبی نے ساتھ دیا ہے تو میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ تمہیں کیا معلوم کہ جو شخص مجھے بلانے آیا وہ کون تھا؟ ہم بد نصیب تھے،
ہم نے نہ تو اسے بیٹھنے کو کہا اور نہ اسے عرب اخلاق کے مطابق کھانے کو کہا۔ اب جب میں وہ وقت یاد کرتا ہوں تمہارے شرم کے میرا سر جھک جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ مجھے بلانے ہم شکل نبی فرزند حسین آیا تھا۔ وہ کھڑا ہمارا منہ دیکھتا رہا اور ہم اپنی بد نصیبی کے عرق میں ڈوبے رہے۔ مجھے امام حسین نے ایک واقعہ یاد دلایا ہے جس سے ایک طرف مجھے امام حسین کے حق ہونے کا یقین ہو گیا اور دوسری طرف میرے سوئے ہوئے وقت جاگ گئے ہیں۔ حادثات زمانہ جس طرح واقعات کو ذہن سے مٹا دیتے ہیں، اسی طرح بھولی ہوئی باتیں اثر نو یاد بھی کرا دیتے ہیں۔ آج جب امام حسین نے وہ واقعہ یاد دلا دیا تو میں اپنے کو کوس رہا ہوں کہ آج تک میں فرزند رسول سے دور کیوں رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے مجھے یاد دلا دیا کہ جب تم غزوہ لنجر میں تھے تو فتح کے بعد تمہیں بہت سامان غنیمت میں ملا تھا اور تم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، تو کچھ یاد ہے کہ اس وقت جناب سلیمان فارسی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس وقت مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا۔ اس جنگ کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں نے دیکھ لیا کہ جناب سلیمان محمدی ہمیں فرما رہے ہیں، کیا تم اس دولت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں ہاں، دولت پر بھی خوشی ہوئی ہے۔ ہمیں سلمان کہہ رہا ہے جب تم سید شباب اہل جنت کو کہیں تنہا دیکھو تو اس کی نصرت کر کے اس دولت سے زیادہ خوش ہونا۔ نصرت حسین کی دولت کی قیمت اس فانی دنیا سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس واقعے کے یاد کے بعد اب میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں فرزند رسول کو چھوڑ دوں۔ پھر امام حسین کے پاس آ گیا اور دم آخر تک آپ کے پاس رہا۔ ایک مرتبہ جب امام حسین نے رخصت عام کا اعلان کیا تو زہیر نے جواب میں عرض کیا، اے فرزند رسول، ہم آپ کی باتیں سن رہے ہیں، بخدا اگر یہ دنیا فانی نہ ہوتی جب بھی ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو ترجیح دیتے۔ امام حسین نے اسے دعائے خیر دی۔ پھر جب شب عاشور امام حسین نے دوسری مرتبہ رخصت عام کا اعلان کیا تو مسلم ابن اوسجہ کے بعد زہیر نے اٹھ کر کہا، بخدا اے فرزند رسول، میری یہ خواہش ہے کہ اگر میری قربانی سے آپ کی، آپ کے بھائیوں کی، آپ کی اولاد کی اور آپ کے اہل بیت کی جان بچ جائے تو میں اگر 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جاؤں، میری لاش کو جلایا جائے اور راکھ کو فضا میں بکھیر دیا جائے تو بھی میں قبول کر لوں گا۔ جناب زہیر نے یوم عاشورہ کئی حملے کیے۔ پہلا حملہ تو اس وقت کیا کہ جب شمر ملعون نے امام حسین کے خیمے میں نیزہ مارا اور کہا، جاؤ آگ لاؤ تاکہ میں ان خیام کو آگ لگا دوں۔ شمر کی یہ آواز سن کر خیام میں موجود تمام مستورات اور بچے وا محمدہ کی فریاد کرتے ہوئے باہر آئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے شمر کو ملامت کی اور کہا، تجھے حیا نہیں آتی؟ کیا تیرا امیر صرف مردوں کے قتل سے تجھ سے راضی نہیں ہوگا؟ ان مستورات اور بچوں کو جلانے میں کون سا ظالم حکمران ہے جو راضی ہو جائے؟ کیا وہ عذاب لینا چاہتا ہے؟ اتنے میں شبس ابن ربی آ گیا۔ اس نے شمر سے کہا، خبردار، اگر خیام کو آگ لگائی اللہ تجھے رسوا کرے، کیا تو ہمیں دنیا میں جینے کے قابل نہیں چھوڑتا؟ کیا بچوں اور عورتوں کو ڈرانے سے تجھے کچھ مل جائے گا؟ اس وقت جناب زہیر نے اپنے 10 ساتھیوں کو لے کر شمر پر حملہ کیا اور شمر کو خیام سے دور دھکیل دیا۔ جب امام حسین نماز سے فارغ ہوئے تو زہیر نے فوج یزیدی پر حملہ کیا۔ 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ کثیر ابن عبداللہ اور مہاجر ابن اوس نے مل کر جناب زہیر کو شہید کیا۔ جناب زہیر کی شہادت کے بعد امام حسین لاش پر آ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے زہیر، اللہ تیرے قاتلوں پر ویسی لعنت کرے جیسی اس نے ان لوگوں پر لعنت کی جو بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ ہوئے تھے۔ اس کے بعد 7ویں مجلس ہے، صفحہ ہے 555، شہادت ہلال ابن نافع جملی یا بجلی۔ نافع ابن ہلال ابن نافع ابن جملی ابن سعد جملی۔ بعض مورخین نے ہلال ابن نافع لکھا ہے جو اشتباہ ہے،
چونکہ نافع کا نام اپنے دادا کے نام پر تھا، اس لیے ان مورخین نے نافع ابن ہلال ابن نافع میں اصل نام نافع کو تکرار سمجھ کر اسے کاٹ دیا اور ہلال ابن نافع بتایا۔ اسی طرح بعض مورخین نے جملی کی بجائے بجلی لکھا ہے، یہ بھی اشتباہ ہے۔ جمل میں مزحج کی ایک شاخ ہے۔ یہ شخص قوم کا سردار، معروف بہادر، قاری قرآن، کاتب اور حامل حدیث تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے صف اول کے صحابہ میں سے تھا۔ عراق میں ہونے والی ہر جنگ میں حضرت علی کے ساتھ رہا تھا۔ جناب مسلم کی شہادت سے پہلے نافع مکے سے آتے ہوئے راستے میں امام حسین سے ملا۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین کی رخصت عام کے جواب میں عرض کیا تھا، بخدا نہ تو ہمیں قضائے الہی کا ڈر ہے اور نہ ہمیں دربار خالق میں حاضری ناگوار ہے۔ ہم اپنی نیت اور بصیرت کے مطابق سب کچھ سمجھ کر آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور اس کے آپ کے موالیوں کے محب اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ یہ ہلال ان افراد میں سے ایک تھا کہ جنہیں امام حسین نے 9 محرم کی شب 20 مشقیں لے کر پانی لینے کے لیے بھیجا تھا۔ نافع 9 بیاہا اور نوخیز نوجوان تھا۔ شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کے ہمراہ امام حسین سے آ ملا۔ جب نافع میدان میں جانے لگا تو بیوی نے عرض کیا، نافع تجھے معلوم ہے کہ میرے یہاں کوئی نہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں پلٹا، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جناب نافع نے فرمایا، اللہ تیرا انجام بخیر کرے، میں اس اطمینان سے جا رہا ہوں کہ تو ذریت آل محمد کی پناہ میں ہے اور ان کی پناہ میں رہنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا، نہ ہی میں اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اپنے آقا کو تیرے متعلق کچھ وصیت کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ خود بھی کریم ماں کے کریم بیٹیاں ہیں، اگر ان کے خیام بچ گئے تو تیرا خیمہ بھی بچ جائے گا اور اگر ان کے پردے بچ گئے تو تیرا پردہ بھی بچ جائے گا، البتہ میں تجھے وصیت کروں گا کہ ثانیہ زہرا کے قدم نہ چھوڑنا۔ نافع جب میدان جنگ میں آیا تو مزاحم ابن حریث نے کہا، میں دین معاویہ پر ہوں۔ نافع نے کہا، اور میں دین علی و نبی پر ہوں۔ اس کے بعد نافع نے تلوار سوت کر مزاحم پر حملہ کر دیا۔ مزاحم نے بچنے کی کوشش کی لیکن نافع کی تلوار سبقت کر چکی تھی۔ اس کے بعد کوئی ایک لڑنے کو نہ آ رہا تھا۔ نافع نے ترکش نکالا اور فوج یزید پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ نافع نے اپنے ہر تیر پر اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نافع تلوار لے کر حملہ آور ہوا، بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ شمر سے لے کر عمر سعد کے پاس آ گیا۔ جب نافع عمر سعد کے پاس پہنچا تو عمر سعد نے کہا، نافع یہ تو نے کیا کیا ہے؟ ہمیں تجھ سے یہ توقع نہ تھی۔ نافع نے کہا، اس میں شک نہیں کہ میں نے تمہاری توقع کے خلاف عمل کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقع اور حکم کے مطابق عمل کیا ہے اور میں اس پر نادم نہیں ہوں۔ ایک اور یزیدی نے نافع کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا اور کہا، بھلا اپنی حالت تو دیکھ، ابھی تک تو تیری عمر موت کے قابل نہ تھی۔ نافع نے کہا، میری یہ حالت اس وقت ہوئی ہے جب میں نے تم یزیدیوں کے بے شمار آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور میں اپنے اس انجام سے باخبر تھا۔ اپنی طرف سے جو ممکن ہوا کر لیا۔ جہاں تک جوانی کا تعلق ہے تو یہ ویسے بھی 4 دن رہتی ہے۔ تم میں سے کتنے بوڑھے ہیں جنہیں جوانی یاد ہو؟ میں تو اپنی جوانی کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ میری جوانی ذریت رسول کے قدموں میں قربان ہو گئی ہے۔ شمر نے عمر سعد سے کہا، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے، اس کے بعد ہمارے سپاہیوں میں اس کی باتیں ہمارے سپاہیوں میں اضطراب کا باعث بنیں گی۔ نافع نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہی اس وقت تک تمہیں میرے قریب آنے کی ہمت نہ تھی، اب جو چاہو کر لو، مجھے کوئی افسوس نہیں۔ میری خواہش بھی یہی ہے کہ مجھے جلد از جلد قتل کر دو تاکہ نبی کونین کو میرا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ عمر سعد نے شمر سے کہا،
چونکہ اسے تو ہی گرفتار کر کے لایا ہے اس لیے تجھے اس کا حق ہے۔ شمر نے تلوار کھینچی اور نافع نے شمر سے کہا اگر تو مسلمان ہوتا تو یقیناً ہمارے خون سے ہاتھ سرخ کر کے موت پسند نہ کرتا۔ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہمارے خون اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں بہائے ہیں۔ اور اس کے بعد شمر نے جناب نافع کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد 8ویں مجلس ہے شہادت وہب ابن عبداللہ کلبی۔ وہب ابن عبداللہ کلبی 25 سالہ نوجوان مذہباً نصرانی تھا۔ اس کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے۔ اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ سسرال سے واپس آ رہا تھا۔ ایک مقام پر یکم محرم کو کربلا کے قریب امام حسین کو حور کی نگرانی میں چلتے دیکھا تو ایک شخص سے سوال کیا یہ کون ہے جس کی مستورات کے ساتھ نگرانی کی جا رہی ہے؟ اس نے بتایا یہ حسین ابن فاطمہ بنت رسول ہے۔ وہب نے کہا کیا یہ وہی فرزند رسول ہے جسے مباہلہ میں نبی کونین اٹھا کر لائے تھے؟ اس نے کہا وہی نوجوان ہے۔ تجھے کیسے معلوم؟ وہب نے کہا ہمارے پادری آج تک جب اس مباہلہ پر شکست کا ذکر کرتے ہیں تو حسین کا نام ضرور لیتے ہیں۔ سپاہی نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ وہب نے کہا یہ اس کی نگرانی کیوں ہو رہی ہے؟ سپاہی نے کہا ہمیں اپنے خلیفہ کا حکم یہی ملا ہے۔ وہب نے کہا کہ کیا اس نے خلیفہ کا کوئی جرم کیا ہے؟ سپاہی نے کہا یہ اسے خلیفہ ہی نہیں مانتا اور یہی جھگڑا ہے۔ وہب نے پوچھا وہ کون خلیفہ ہے جسے یہ نہیں مانتا؟ سپاہی نے کہا یزید ابن معاویہ ابن سفیان۔ وہب نے کہا کیا یہ وہی یزید ہے جس کی ماں میسونہ ہے؟ سپاہی نے کہا ہاں وہی یزید ہے۔ وہب نے کہا کیا میسونہ کا بیٹا اس لائق ہے کہ فاطمہ زہرا کے بیٹا اس کی بیعت کر لے؟ مجھے تمہارے دین کے احکام تو نہیں معلوم، میں تو اپنے دین کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دین میں تو یزید جیسے کو کوئی پادری گرجا کا خاکروب مقرر کرنے پر بھی راضی نہیں ہوگا۔ وہ کون شخص ہے جو یزید کے کردار سے واقف نہ ہو؟ کیا تم لوگوں نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا ہے؟ اگر تم لوگ یزید کو خلیفہ مانتے ہو تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جس اسلام کا خلیفہ یزید ہو اس دین سے ہمارا نصرانی مذہب بدر جہاں اچھا ہے۔ اس کے بعد وہب نے یہ تمام حالات اپنی ماں قمر کو بتائے۔ اس کی زوجہ جس کا نام ہانیہ تھا یہ سب سن رہی تھی۔ ماں نے کہا بیٹے میں نے کبھی تجھے نہیں بتایا 3 رات سے مسلسل ایک خواب دیکھ رہی ہوں اور میں حیران تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ اب کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ اگر میری بات مان لے تو چل اور فرزند فاطمہ سے ملاقات کر لے۔ وہب نے عرض کیا ہاں میں تو چلا جاؤں گا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہمیں نجس سمجھتے ہیں۔ اگر فرزند زہرا نے توجہ نہ کی تو میری دل شکنی ہوگی جسے میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ماں نے کہا بیٹے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، تیرا کہنا درست ہے کہ مسلمان ہمیں نجس سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو نے کبھی آل محمد کے متعلق یہ سنا ہے کہ ان کے پاس کوئی یہودی گیا ہو، نصرانی گیا ہو یا مجوسی گیا ہو اور انہوں نے اس سے اچھا سلوک نہ کیا ہو؟ وہب نے کہا ٹھیک ہے ماں چلتے ہیں، لیکن آپ خواب کی بات کر رہی تھیں وہ خواب کیا ہے؟ قمر نے بتایا بیٹے تیسری رات ہے، کبھی خواب میں جناب مریم کو دیکھتی ہوں اور وہ فرماتی ہیں تجھے جنت کی بشارت ہو، مجھے بنت محمد کے سامنے سرخرو کرنا، اور کبھی جناب فاطمہ زہرا کو دیکھتی ہوں کہ فرماتی ہیں تجھے جنت کی بشارت ہو، میری بہن مریم کی بات کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد کافی دیر تک تینوں بیٹھے خواب پر تبصرہ کرتے رہے۔ جب مغرب کے وقت لشکر حر اور امام حسین نے کربلا سے کچھ فاصلے پر خیمے لگائے تو وہب امام حسین کی خدمت میں آیا۔ امام حسین نے مسکرا کے وہب کو دیکھا اور فرمایا وہب اپنی ماں سے خواب سن چکا ہے، اگر اپنی مقدس مریم کو میری ماں کے سامنے سرخرو کرنا چاہتا ہے تو اسلام قبول کر لے اور میرا ساتھ دے۔ وہب یہ سن کر حیران رہ گیا، کچھ بول نہ سکا، واپس اپنی ماں کے پاس آیا اور امام حسین کے فرمائے ہوئے جملے ماں کو سنا دیے۔ جناب قمر نے فرمایا بیٹے اسلام دین حق ہے اور فرزند زہرا اسلام کا حقیقی وارث ہے، اب مزید وقت کفر پر گزارنا اچھا نہیں، ابھی چل اور اسلام قبول کر لے۔ تینوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ یوم عاشور جب انصاران حسین میدان میں جانے لگے تو ماں نے وہب سے کہا
بیٹے اٹھ اور آل محمد کی نصرت کر۔ جناب وہب اٹھا اور تلوار لی اور میدان جنگ میں آ گیا۔ کافی یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد واپس ماں کے پاس آیا اور پوچھا ماں اب راضی ہے؟ جناب قمر نے کہا بیٹے تجھے زندہ دیکھ کر کیسے راضی ہو سکتی ہوں، میں تو جناب مریم کے سامنے اس وقت سرخرو ہوں گی جب جناب مریم بنت رسول کے سامنے سرخرو ہوں گی، اور جناب مریم اس وقت سرخرو ہوں گی جب تو ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیے گا۔ جب تک تیرا سر غریب زہرا کے قدموں میں نہیں دیکھوں گی کیسے راضی ہو سکتی ہوں۔ اس وقت جناب وہب کی بیوی جناب وہب کے دامن سے لپٹ گئی اور کہا میں نہیں جانے دوں گی۔ جناب وہب نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، اگر تو ضد کرے گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ ہانیہ زوجہ وہب بیٹھ گئی، جناب وہب کے قدموں میں سر رکھ کر کہا وہب میں تجھے کب جانے سے روکتی ہوں، صرف یہ چاہتی ہوں کہ مولا حسین کے روبرو تجھ سے ایک عہد لے لوں۔ جناب وہب نے پوچھا کس بات کا عہد؟ ہانیہ نے کہا یہاں نہیں، مولا کے سامنے بتاؤں گی۔ جناب قمر دونوں کو لے کے امام حسین کی خدمت میں آئیں۔ ہانیہ زوجہ وہب نے امام حسین کے قدم چوم کر عرض کیا آقا میری دو آرزوئیں ہیں، ایک آپ سے متعلق اور ایک کا تعلق وہب سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری شادی کو آج 70واں دن ہے اور میں آج بیوہ ہو رہی ہوں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اب وہب اور اس کی ماں کے سوا میرا کوئی نہیں رہا۔ وہب کے بعد میں بے آسرا ہو جاؤں گی۔ وہب کے جانے سے پہلے آپ مجھے اپنی اہل بیت میں بھیج دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میرا کوئی سہارا موجود ہے۔ امام حسین یہ بات سن کر بے ساختہ رو دی اور فرمایا ٹھیک ہے، اگر تجھے میرے اہل بیت کا ساتھ منظور ہے تو وہاں چلی جا۔ ہانیہ نے عرض کیا مولا دوسری آرزو یہ ہے کہ آپ وہب سے وعدہ لیں گے کہ شہادت کے بعد جب یہ جنت میں جائے گا تو مجھے نہیں بھولے گا۔ وہب میدان جنگ میں آیا، اس نے 17 سوار اور 20 پیدل یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ یزیدیوں نے ہر طرف سے سنگ باری شروع کر دی، بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر زین سے زمین پر آیا، زندہ گرفتار کیا گیا۔ جب عمر سعد کے سامنے لایا گیا تو عمر سعد نے قتل کا حکم دیا۔ وہب نے شکر خدا ادا کیا، جب سر تن سے جدا ہوا ان سنگ دلوں نے وہب کا سر اٹھا کے در خیمہ پر کھڑی ہوئی وہب کی ماں اور بیوی کی طرف اچھال دیا۔ زوجہ وہب جناب ہانیہ نے آگے بڑھ کر سر کو اٹھایا، زمین پر بیٹھ گئی، سر گود میں رکھا، خون صاف کیا، چہرے سے گرد صاف کی، کچھ خون لے کر آنکھوں میں بطور سرما لگایا اور کہا وہب تجھے جنت مبارک ہو۔ جب شمر نے زوجہ وہب کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے اپنے غلام رستم سے کہا کہ جا اس عورت سے سر لے کر آ۔ جب رستم نے سر مانگا تو ہانیہ نے سر دینے سے انکار کر دیا۔ اس ظالم نے ڈنڈے سے اس مخدرہ کے سر پر وار کیا، جس سے سر چھوٹ کر زمین کربلا پہ آ رہا، اور یہ مخدرہ جام شہادت نوش کر کے اپنے وارث کے ساتھ جا ملی۔ میدان کربلا میں انصار حسین میں یہ پہلی شہیدہ مشہور ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد 9ویں مجلس سے آغاز ہوگا، پیج ہوگا 565، ہیڈنگ ہوگی شہادت عابس ابن ابی شبیب شاکری۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔